اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ جس ماحول اور جس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس معاشرے کو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ لوگ اس قرآن، اس شریعت اسلامیہ کے آنے سے پہلے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا مرکز بیت اللہ، اس کو شرک کا اڈا بنا کر خود بھی اس شرک جیسے کبھی عمل کے اندر لگے ہوئے تھے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی تو یہ تھی، کیونکہ شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور الیاذ باللہ اگر کسی انسان کی موت توبہ کیے بغیر حالت شرک پہ آ گئی تو اللہ کا اعلان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس آدمی کی موت شرک کی حالت میں آئی، توبہ اس نے نہیں کی، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے اس جرم کو معاف نہیں کروں گا، اس جرم کو معاف نہیں کروں گا۔ بات ایک اور آ گئی ذہن میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جی ایک آدمی اپنے والد کو قتل کرتا ہے، اپنے والد کو قتل کرتا ہے، پھر اس کا سر تن سے جدا کرتا ہے، پھر اس کی کھوپڑی کو صاف کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ شراب ڈالتا ہے، اور پھر وہ شراب پینے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتا ہے بیت اللہ کے سامنے۔ کتنے گناہ ہیں، قتل، پھر والد کا قتل، پھر سر کا تن سے جدا کرنا، پھر کھوپڑی کے اندر شراب ڈالنا، پھر شراب جیسا ام الخبائث کو پینا، اور پھر جگہ بھی بیت اللہ کے سامنے۔ فرمایا یہ جرم کتنا بڑا ہے، یہ معاف ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اللہ نے کہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ ان گناہوں کے مجموعے والے عمل کو بھی ممکن ہے معافی ہو جائے، لیکن جس آدمی کی موت شرک کی حالت میں آ گئی نا، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں معافی نہیں ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، 16واں پارہ سورہ مریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں نا، تو یہ شرک والا جرم اتنا بھاری اور اتنا سنگین جرم ہے
تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے، تنشق الارض، زمین بھی شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں۔ کب؟ جب کوئی آدمی اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، تو بہت بڑا یہ جرم ہے، بہت۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک اللہ اس شرک اور کفر جیسے کبھی عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو وہ معاشرہ تھا ضلال مبین، گمراہی والا معاشرہ۔ سب سے بڑا جو جرم تھا اس معاشرے میں وہ اعلانیہ شرک کرنا، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں جرائم تھے، بے شمار جرائم تھے۔ تو اس معاشرے کو آ کے تبدیل کیا گیا اور ان لوگوں کے مزاج کو تبدیل کیا گیا اور وہ لوگ بدلے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ جو معمولی باتوں پہ جھگڑتے تھے اور بندے کو مار دینا ان کے لیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، اور ان کی لڑائیاں کوئی ایک دو دن چند سالوں تک نہیں ہوتی تھی، نسلوں تک ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر۔ اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو دی کیا چیز؟ قرآن۔ اللہ نے ہاتھ میں کیا چیز دیا؟ قرآن دیا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ میری کلام ہے، یہ میرے احکامات ہیں، یہ میری باتیں ہیں، یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے، آپ اس کو لے کے جائیے اور لوگوں کو سنائیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب اس معاشرے میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے کوئی لوگوں کو جس طرح ہمارے حضرات پیکج دیتے ہیں، ہم برسر اقتدار آ گئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کوئی ایسے خوشنما نعرے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں سنائے۔ آپ نے ایک بات کی، ایک بات کا اقرار کروانا چاہا، یہ مانو اور اس کے نتیجے میں کامیابی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، مان جاؤ اس کو، نتیجہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کچھ بدبخت تھے جنہوں نے مخالفت کی، کچھ خوش نصیب تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ اب اسی بگڑے اور گرے ہوئے معاشرے کے وہ افراد جو قرآن کی تعلیم سے جنہوں نے اپنے سینے کو منور کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیض، صحبت سے ان کے اوپر ایسا اثر چڑھا اور ایسا رنگ چڑھا کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین اور ہدایت یافتہ لوگ بنے۔ تو اب کفار نے بیٹھ کے، جو مخالفین تھے انہوں نے بیٹھ کے ایک مشورہ کیا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، لوگ ہمارے طریقے کو اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو اور پرانے طریقوں کو چھوڑ کر اس نئے دین کو قبول کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا، وجہ قرآن ہے۔ وجہ کیا چیز ہے؟ قرآن ہے۔ جو قرآن سنتا ہے تو پھر وہ ہمارا نہیں رہتا، پھر وہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس تھا، اس کے یہ سردار تھے۔ یہ مکہ مکرمہ میں آئے، بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ یہ مکہ مکرمہ میں آئے تو رات گزاری، ابو جہل وغیرہ باقی سرداران دوست تھے ان کے، انہی کے پاس رات گزاری۔ تو صبح کے وقت جب وہ جانے لگے نا بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کی تعظیم تو وہ کیا کرتے تھے لوگ اس زمانہ میں بھی، تو ابو جہل نے نا اور باقی سرداروں نے روئی لا کے دی اور کہا طفیل یہ روئی اپنے کانوں میں ڈال کے لے جاؤ، یہ روئی یہ کانوں میں ڈالو اور پھر جاؤ۔ اس نے کہا بھئی بات کیا ہے؟ اس نے کہا اسی طرح ہمارا ایک نوجوان بھتیجا ہے، وہ العیاذ باللہ بے دین ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، کوئی اس کے پاس ایسا جادو ہے جو اس کو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہیں تیرے کانوں میں اس کی آواز نہ پڑے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے وہ روئی اپنے کانوں میں ڈالی اور میں چل پڑا۔ میں وہاں گیا تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بندہ ہے
جس کے بارے میں تمہیں سرداروں نے اور مشرکین نے اور باقی وڈیروں نے نصیحت کی ہے کہ اس کی بات نہیں سننی۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار میں سمجھدار آدمی ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، اچھے برے کو سمجھتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے، میں لوگوں کے تنازعات کا اور جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہوں، مجھے حق بات کا، حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، یار اس بندے کی بات سننی تو چاہیے۔ کہتے ہیں یہی خیال آیا اور اپنے کانوں سے روئی نکالی اور نبی علیہ السلام کے قریب گئے، اللہ کے پاک پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے قرآن سنا، مجھے پتہ چل گیا یہ سارے جھوٹے ہیں اور یہ قرآن پڑھنے والا سچا ہے، سارے جھوٹے ہیں، یہ نہ جادو ہے نہ شاعر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، اور جس کی زبان سے یہ کلام نکل رہی ہے یہ کلام بھی سچی اور یہ پڑھنے والا بھی سچا۔ تو مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو پھر سارا واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ وہ لے کے آئے ایک آدمی کو، وہ کوئی دم ڈالنے والا تھا اس زمانہ کے اندر، کوئی تھا اس قسم کا آدمی، دم ڈالتا تھا، جس طرح آج کل بھی ہیں، عامل قسم کا آدمی تھا۔ اس کو لے کے آئے، بھئی نا اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا، آؤ یار اس کو دم ڈال۔ تو وہ آیا نا تو نبی علیہ السلام نے پڑھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ نبی علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے۔ تو اس نے کہا اعد علیہ، ذرا دوبارہ پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پڑھا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ پہ جب پہنچے نا تو اس نے خود پڑھنا شروع کر دیا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو علاج کرنے کے لیے آیا تھا وہ تو خود مریض تھا، وہ تو خود شرک کا مریض تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا علاج کر دیا۔ تو انہوں نے یہ ایک اپنا دار الندوہ تھا، ان کا ایک مکان تھا، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ ندوہ کہتے ہیں اس کو مشورے کو، مشورہ کرنے کی جگہ۔ تو وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ساری خرابی کی بنیاد کیا ہے، لوگ کس وجہ سے ہمیں چھوڑ کر اس کے ساتھی بن رہے ہیں۔ تو سب نے کہا سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایسے کرو، پہلی بات تو یہ کہ یہ جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پر جانا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے۔ اگر مجبوراً وہاں پر پہنچ بھی جاؤ، تمہیں مجبوراً وہاں پر کھڑا ہونا بھی پڑ جائے، تو وہاں پر اتنا شور مچاؤ تاکہ اس کی آواز دب جائے اور تم غالب آ جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھا جاتا رہا اور لوگ قرآن سنتے رہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی ہمارا نہیں رہے گا، سب اسی کے وفادار اور ساتھی اور جانثار بن جائیں گے۔ تو قرآن نے یہی بات کی، وقال الذین کفروا، کافر کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو لہذا القرآن، اس قرآن کو، پہلی بات سننا ہی نہیں ہے، والغوا فیہ، اور شور مچاؤ اس کی تلاوت کے دوران تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو جو طریقہ اس وقت کے کفار اور مخالفین نے اپنایا تھا کہ قرآن نہیں سننا، مجلس قرآن کی والی میں بیٹھنا نہیں ہے، جہاں پر قرآن کی بات ہو، قرآن کا درس ہو، وہاں پر جانا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے۔ تو ان کا یہ طریقہ اپنے من میں تو کامیاب رہا، تو جو ان کا طریقہ تھا آج کل کے لوگوں کا بھی یہی ہے۔ جس مسجد میں، جس جگہ پر قرآن کا واعظ اور قرآن کی بات ہوگی نا، کئی لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے نہیں جی نہیں، ادھر جانا ہی نہیں ہے، ان کی مسجد میں جانا ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں درس قرآن جو ہے نا، قرآن مجید کا درس، اس سے جوڑ نہیں بنتا، اس سے لوگ ٹوٹتے ہیں، قرآن مجید کے درس سے لوگ جڑتے نہیں ہیں، لوگ کیا ہے ٹوٹتے ہیں، سخت باتیں کرتے ہیں جی،
قرآن کے اندر تو جی بڑی سخت باتیں ہیں، درس قرآن ہوگا تو پھر لوگ اکٹھے تو نہیں ہوں گے نا جی، پھر یہ خیالات۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کا وہ مشورہ بذریعہ وہی اللہ کے پاک پیغمبر کو بتلا دیا۔ وقال الذین کفروا، کہ کافروں نے کہا اس قرآن کو سننا نہیں ہے، شور ڈالنا ہے تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن جس آدمی کی قسمت میں رب نے ہدایت لکھی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے کان کے اندر قرآن کی آواز پڑی جاتی ہے۔ اور یہ پکی بات ہے، دنیا کے ہزاروں باتوں سے اور ہزاروں واقعات سے انسان کا ایمان نہیں بنتا، قرآن کی ایک آیت سے انسان کا ایمان بن جاتا ہے۔ سینکڑوں واقعات سناؤ، دل پہ وہ اثر نہیں ہوگا جو قرآن کی ایک آیت اور ایک بات کا دل پہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت اور انقلاب اسی کتاب کو کہا ہے کہ انقلابی کتاب یہی ہے، ہدایت یہی ہے۔ اللہ نے جو پہلی وحی نازل کی وہ کیا تھی؟ اقرأ، یہی تھا نا، اقرأ، اے میرے پیغمبر پڑھیے۔ بس اب آپ نے ساری زندگی پڑھنا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من ربک، اے میرے پیغمبر اب تلاوت کرتے رہیے، اب آپ پڑھتے رہیے، آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، لوگوں کے دلوں کو میں اللہ پھیرتا رہوں گا۔ جس جگہ پر قرآن کی آواز نہیں لگی، جہاں پر قرآن بتانے اور سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، وہاں اس جگہ کے لوگوں کے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ وہ محرم آتا ہے سب کالے ہو جاتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے سب سبز ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے اموید ہیں، ان کو عقیدے کا ہی نہیں پتہ۔ اپنی آنکھوں سے ایسی جگہوں کو ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ جہاں پر قرآن سنانے والا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدے کا۔ اسی جگہ پہ عقیدے کا امتیاز اور ان لوگوں کا فرق اور تشخص نظر آئے گا جہاں پر بات قرآن کی ہوگی۔ جہاں پر قرآن کی بات نہیں ہوگی وہاں پر سب کچھ حلال حرام اکٹھا کیا ہوا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور بضرور چکھائیں گے کافروں کو سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا بہت برا بدلہ ہم ان کو دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ کیا چیز؟ النار، جہنم کی آگ، لہم فیہا دار الخلد، اور اس کے اندر ان کا گھر ہے ہمیشہ کا، ہمیشہ انہوں نے وہاں پر رہنا ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کا، ہمارے آیات کا، احکامات کا، نشانیوں کا، معجزات کا وہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔